آپ نے دیکھا کہ ہمارے اس پروگرام میں جناب مولا بخش چانڈیو صاحب اور جناب رانا ثناء اللہ صاحب ایک دوسرے کے ساتھ کھل کے اختلاف کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن بڑی شستگی کے ساتھ، بڑے تہذیب کے اور اخلاق کے دائرے میں رہ کے، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کیونکہ جمہوریت میں جو اختلاف ہے وہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، لیکن اختلاف کو اگر آپ بد تہذیبی سے بیان کریں تو پھر جمہوریت جو ہے اس کو گالیاں پڑتی ہیں۔ تو جس طریقے سے یہ دونوں ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور اختلاف بھی کر رہے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اب مولا بخش چانڈیو صاحب، آپ نے سنا رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ وقفے سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو صورتحال ہے جس میں کچھ ادارے جو ہیں وہ قانون کی بالادستی کو تسلیم نہیں کرتے، تو قانون کی بالادستی کو ممکن بنانے کے لیے سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا۔ آپ اتفاق کرتے ہیں رانا صاحب سے؟ درست ہے، لیکن اس میں نیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ بیٹھنا اگر خانہ پوری کرنی ہے تو کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا، بیٹھتے رہتے ہیں، فیصلہ کر لیں۔ جب بھی ہماری کہاں کوئی بات دیکھتے ہیں، یہ انہی اداروں پر، انہی شخصیات پر جن پہ تنقید کرتے ہیں، ان کے سب سے بڑے وکیل اور محافظ بن بیٹھتے ہیں۔ اب جو ہم پر الزامات لگے، معمولی بات تھی جو کی ختم ہو گئی، شکر الحمدللہ، لیکن انہوں نے اس کو طوفان کون سی بات ختم ہو گئی؟ مطلب لڑائی تھی یا ایک بیانات وزیر اعظم کے چل رہے تھے، یہ چل رہے تھے، غلط فہمی تھی، انہوں نے اس کو کہ چلو یہ ہر آہٹ پہ سمجھتے کہ وہ آ گئے، تو اس کو بڑی یہ ہر آہٹ پہ سمجھتے ہیں کہ وہ آ گئے، محبوب آ گئے نا، جو گانا نشاری نہیں آتی، وہ ان کے محبوب نہیں، کم از کم اور رانا ثناء اللہ کے محبوب نہیں ہیں وہ۔ یار میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے وہ نظم نہیں آ رہی تھی کہ ہر آہٹ پہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آ گئے، یہ ہر آہٹ کا سہارا لیتے ہیں، چلو یہاں سے بچ جائے۔ جہاں ہمارا اختلاف، جیسے آپ نے دیکھا نا وہ جو چلا گیا ریمنڈ ڈیوس، انہوں نے بڑی بھڑکے ماری اس ریمنڈ ڈیوس پہ، جائے گا تو خون کی ندیاں بہ جائے، چلے گئے، کچھ ہی نہیں ہوا، نہ سر کٹ سکتا ہے، جھک نہیں سکتا، نہ جھکا نہ کٹا نہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر جس ایشو پہ بھی آتے ایسے ہی کرتے۔ ابھی انہوں نے کہا معمولی اختلاف تھا، ان کو قبول کرنا تھا کہ سیاسی حکومت کی برتری کو قبول کرنا تھا، انہوں نے جمہوریت کی اتھارٹی کو قبول کرنا تھا، ایسا نہیں کیا انہوں نے وہ کھڑے ہو گئے، وہ جناب ادارے کی توہین ہوئی ہے، وہ ادارے اور حکومت تو آپس میں بنے ہوئے ہیں، اگر کہیں غلطی بھی دور ہو گئی، آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ اس کا سہارا لے کر عدلیہ میں چلے، اب آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اب آپ کوئی آپ سے پوچھے نا اب کیا ہوگا میمو کا، اب آپ کی پٹیشن کا کیا ہوگا؟ آپ جو پورے ادارے کو کہتے ہیں ہم ادارے کو تحس نحس نہیں کرتے، اگر آپ بتائیں میر صاحب، اگر سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں کہے کہ جو استدعا کی گئی ہے پارلیمنٹ اپنے افادت کھو چکی ہے، اگر سپریم کورٹ بھی کہہ دے یہ بات، تو یہ الزام کس پہ آئے گا پارلیمنٹ کو ناکام کرنے کا؟ آپ بتائیں۔ سیاسی آدمی کو کہنا چاہیے، جمہوریت کے چیمپئن کو ایسی بات کرنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں یہ درست کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں پھر ہمیشہ یہ موقف رکھنا چاہیے نا، جب ان کے فیور میں آ جائے تو پھر وہ موقف تبدیل کر لیں گے، پھر وہ ISI نہیں۔ آپ دیکھیں وہ امریکن حملے سے پہلے، اسامہ والے معاملے سے پہلے پارلیمنٹ میں دوسرے دن رات کو متفقہ ریزولوشن آ رہا تھا، صبح کو سویرے بھی اخبار بھی لوگوں نے نہیں پڑھی تو اس کو میاں صاحب متنازع بنا رہے تھے اس ریزولوشن کو، جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ISI کا چیف۔ ایسے آپ جب ایک موقف ہے آپ کا اداروں کے متعلق، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ادارے حدود میں رہیں، تو یہ موقف ہمیشہ اپنا نہیں رہا۔ رانا ثناء اللہ صاحب، یہ مولا بخش چانڈیو صاحب شاعر آدمی بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کی ایک کتاب ہے گلیاں یاد نگر کی، ان کا سفر حج ہے، بڑا خوبصورت انداز میں انہوں نے وہ سفر لکھا ہے، تو ان کو لاہور بلائیں، دعوت دیں، ان سے کتاب لیں، کتاب پڑھیں، ان کو کھلائیں پلائیں، سیر کرائیں لاہور کی، اور سر جوڑ کے ان کے ساتھ بیٹھیں۔ یہ کب تک ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہوتی رہے گی؟ یہ لاسٹ جو جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ تھی تو اس میں چانڈیو صاحب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں لاہور آؤں گا اور آپ کو بھی موقع دوں گا چائے پہ یا کھانے پہ، اور اپنی کتاب بھی جو ہے یہ مجھے دینے والے ہیں، تو بالکل میں تو ان کا منتظر ہوں کہ یہ لاہور تشریف لائیں۔ جی، تو باقی جو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میمو کا کیا بنے گا، تو آپ کا خیال ہے کہ میمو کا قصہ ختم ہو گیا، اب آپ کو آپس میں سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے؟ دیکھیں چانڈیو صاحب نے یہ جتنی بھی باتیں کی ہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ چانڈیو صاحب کو جو ہے وہ ساری سیچویشن کی جو ہے نا وہ پوری طرح سے صحیح انہوں نے آگاہی حاصل نہیں کی۔ جس دن میمیو سکینڈل کے اوپر سب سے یعنی پیک پہ تھی بات، اور اس دن وزیر اعظم صاحب کا ایک بیان چھپا اور اس کے بعد دوسری طرف سے بیان چھپا، آن ریکارڈ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ ہم کسی صورت میں غیر آئینی تبدیلی جو ہے اس کو برداشت نہیں کریں گے، اور یہ بیان انہوں نے ہر اس موقع کے اوپر دیا جب کوئی آہٹ آئی ہے۔ یہ تو چانڈیو صاحب تو فرما رہے ہیں کہ ہم آہٹ کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی آئے گا، نہیں، ہم نے جب بھی کبھی آہٹ آئی ہے، میاں نواز شریف آن ریکارڈ ہے
کہ ہم اس غیر آئینی کسی غیر آئینی تبدیلی کو جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے۔ جہاں تک میمو سکینڈل ہے، میمو سکینڈل کو آپ نے چڑھایا، اب وزیر اعظم پارلیمنٹ میں آئے کہ جی اس کو جو حقانی صاحب ہیں، سفیر ہیں امریکہ، ان کو آنا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا یہ کیسے ہو گیا، یہ ویسے ہو گیا، اور اس کے بعد پریزیڈنٹ ہاؤس میں 5 بڑوں کا، آرمی چیف، ISI چیف، وزیر اعظم اور صدر صاحب اور حقانی صاحب کا آپس میں میٹنگ ہوئی، اور وہیں اندر پتہ نہیں کیا ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ریزائن لے لیا گیا۔ میاں نواز شریف کا صرف اور صرف یہ موقف ہے اس دن سے لے کے آج تک کہ یہ جو اس کی حقیقت ہے کیا نہیں ہے، اس کو قوم کے سامنے لایا جائے، اس انفارمیشن کو جاننا جو ہے وہ قوم کا حق ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے نہ کوئی پارلیمنٹ کے خلاف بات کی، نہ ہم نے حسین حقانی صاحب کے خلاف کوئی الزام لگایا، نہ پریزیڈنٹ کے، نہ وزیر اعظم کے۔ آپ چانڈیو صاحب وہ پٹیشن آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ ایک بات کہتا ہوں میں صاحب، ایک بات ذرا سن لیں، پھر معافی مانگتا ہوں سے۔ ایک بات سن لیں، دل بڑا منصف ہے، اندر جو بیٹھا ہے وہ بڑا منصف ہے۔ میں اب بھی کہتا ہوں میاں صاحب بھی پچھتا رہے ہوں گے، اور بعض اوقات یہ بھی ذاتی محفلوں میں کہتے ہوں گے ہوئی غلطی ہے ان سے سپریم کورٹ میں جا کر پارلیمنٹ کے خلاف۔ پروفیسر صاحب کوئی تجاویز دیں، یہ تو شاعرانہ بات ہے، یہ کیا بات ہے؟ آپ ایوان بالا کے رکن ہیں، کوئی تجویز دیں قوم کے سامنے۔ یہ وفاقی حکومت ہے، وہ پنجاب حکومت ہے، دونوں وزرائے قانون ان کے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، تجویز دیں قانون کی بالادستی کیسے قائم ہو؟ میر صاحب، رانا صاحب نے یہ بات کہی اپنی گفتگو میں کہ ایجنسیوں کے بارے میں کوئی قانون سازی ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب نے 2007 میں قومی اسمبلی میں ایک پرائیویٹ بل جمع کیا، وہ کچھ نہیں ہوا۔ 2009 میں ہم نے وہ بل اپنی طرف سے سینیٹرز کی طرف سے سینیٹ میں جمع کیا، آج تک اس کی سنوائی نہیں ہے۔ اس کے برعکس الٹی قانون سازی ہو رہی ہے۔ 23 جون 2011 کو صدر مملکت نے 2 ریگولیشنز دستخط کیے، ان کا نام ہے ایکشنز ان ایڈ آف سیول پاور ریگولیشن پاٹا اور ریگولیشن فاٹا، اور اس ریگولیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ جو مجرم ہوگا اس کی سزا ڈیتھ پینلٹی، اور اس میں FCR کے تحت کارروائی کی بات ہے۔ FCR کے تحت ڈیتھ پینلٹی نہیں ہے۔ اس قانون کو پارلیمنٹ نے منظور کیا ہے؟ پارلیمنٹ سے منظوری کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی ہمارا طرفہ تماشا ہے۔ یہ ٹرائبل ایریاز ہیں، پاٹا اور فاٹا ٹرائبل ایریاز ہیں۔ ٹرائبل ایریاز کے انتظام و انصرام کے لیے ریگولیشن بنانے کا اختیار صدر مملکت کو آئین نے دیا ہے، انہوں نے پاس کر دیے، پارلیمنٹ میں پیش کرنے کی کوئی ضرورت، یہ نافذ ہو گئے ہیں۔ اس میں اس میں سزا قتل ہے، موت ہے، 5 سزا ہے، اور اس میں جو ایڈمیسیبلٹی کلاز ہے، جو شہادت کا وہ ہے، کوئی فوجی بیان دے دے، کوئی خط لکھ دے، کچھ بھی کہے کسی شخص کے بارے میں کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، یہ کنوکشن کے لیے، اور یہ صدر مملکت نے جاری کر دیا ہے۔ یہ 23 جون کو اس پہ دستخط ہوئے ہیں، 27 جون کو یہ نوٹیفائی ہوا ہے۔ ہم نے سپریم کورٹ پشاور برانچ میں پاٹا کے ریگولیشن کو چیلنج کیا ہے، اس پہ رجسٹرار کے دفتر سے آبجیکشن لگا کہ اس میں پاٹا سے متعلق کوئی شخص نہیں ہے۔ اب ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا اہم قانون اگر صدر صاحب نے جاری کیا تو جمہوریت کا یہ تقاضا ہے، جمہوری روایات کا تقاضا ہے کہ اس پہ منتخب ایوانوں میں بحث ہونی چاہیے، بحث کیوں نہیں ہوتی؟ اس پہ بات کریں گے، ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ اس وقفے کے دوران بہت سے دوستوں نے یہ پیغامات بھیجے کہ انہیں بڑی حیرانگی ہوئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والا جو وزیر قانون ہے وہ ایک کتاب کا مصنف ہے۔ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، میں نے بالکل آپ کو صحیح انفارمیشن دی۔ مولا بخش چانڈیو صاحب نے ایک کتاب نہیں لکھی، 2 کتابیں ہیں۔ ایک کتاب جو ہے اس کا نام ہے گلیاں یاد نگر کی، یہ ان کا سفر حج ہے، اور دوسری کتاب ہے اس کا نام ہے میری سیاسی بائبل۔ تو اچھی بات ہے پاکستان میں کسی وزیر نے کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ تو چانڈیو صاحب آپ ایک مصنف بھی ہیں، دانشور بھی ہیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں آؤ سر جوڑ کے بیٹھیں اور یہ جو معاملات ہیں ان کو آپس میں بیٹھ کے طے کریں۔ تو یہ آپ اتفاق کریں گے پروفیسر ابراہیم صاحب سے کہ اس قسم کے جو ریگولیشن ہیں، اس قسم کے قوانین پارلیمنٹ میں ڈسکشن کے بغیر نافذ کر دینے سے وہ ادارے مضبوط ہوتے ہیں جو خود قانون کی بالادستی کے لیے خطرہ ہے؟ میر صاحب مجھے اگر اجازت ہے میں ایک وضاحت کر دوں۔ قومی اسمبلی کے اندر ٹرائبل MNAs جو تھے، ممبران قومی اسمبلی، انہوں نے اس پہ احتجاج کیا، اور وزیر اعظم محترم نے جولائی کے مہینے میں
اس بات کا اعلان کیا تھا کہ قومی اسمبلی کے ممبران کا پینل بنایا جائے گا، وہ اس کا جائزہ لیں گے اور اس کے مطابق ہم اس میں ترامیم کریں گے۔ آج تک نہ وہ پینل بنا ہے اور نہ وہ جائزہ لیا ہے۔ میں آپ سے متفق ہوں، سیاسی معاملات میں، قومی معاملات میں سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جہاں قومی معاملات میں آگے بڑھنا فخر کی بات ہے، وہاں پیچھے 2 قدم ہٹنا بھی کوئی توہین کی بات نہیں ہوتی، اس لیے ہم کئی چیزوں سے ہٹتے بھی ہیں۔ لیکن جہاں سر جوڑنے کی بات ہے نا، اس میں پارٹی کے مفادات سے اگر اوپر ہو کر ہم سوچیں گے، پاکستان کے مفادات کو دیکھیں گے، سلامتی کو دیکھیں گے، لوگوں کی زندگیوں کی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آگے جائیں گے تو ہم بیٹھ سکیں گے۔ ورنہ صرف بیٹھ کر ہر بار بیٹھتے ہیں پھر منتشر جاتے، ہوتا تو کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ طے کر لیں کہ حکومت کی اچھی بات ہوگی اس کی بھی تعریف کریں گے، بری ہوگی اس پہ تنقید بھی کریں گے، ہم تو ہر وقت تیار ہیں۔ تو یہ بری بات ہے کہ ایک صدر صاحب نے قانون پارلیمنٹ میں ڈسکس کیے بغیر نافذ کر دیا۔ میں اس پہ دیکھیں، میں 69 سے بھٹو صاحب کے پیچھے نعرے مارتا چلا آیا ہوں۔ میں ایک سیاسی کارکن ہوں، اب تک میں ابھی بوڑھا ہونے لگا ہوں۔ میں نے کبھی بھی انسانوں کی غلامی کی کسی بھی شکل کو قبول نہیں کیا، لیکن ساری دنیا میں مروج ہے۔ میں اس کی حمایت نہیں کر رہا اس وقت، لیکن میں آپ کو پس منظر بتا رہا ہوں۔ جہاں جہاں بھی حالت جنگ ہوگی وہاں اسپیشل لاز ہی روشناس کرائے جاتے ہیں۔ ہم جن حالات میں گزر رہے ہیں وہاں اپنے ہی ملک میں حالت جنگ میں ہے ہماری افواج، ہمارے لوگ، وہاں اسپیشل قانون کی ضرورت پڑی ہے، آئی ہے۔ تو یہ تو نہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ نہیں، سچ ہے، ہم حالت جنگ میں ہیں جی۔ ہاں اصل میں لیکن یہ ہمیشہ کے لیے قانون نہیں ہے، ترامیم ہوگی، ساری دنیا میں ہے۔ حالت جنگ میں تو ہم 2001 سے ہیں اور اس حالت جنگ سے کبھی بھی نہیں نکل سکتے جب تک ہماری یہ حالت ہو۔ آپ نے تجویز پوچھی ہے اور پھر یہ کہ سر جوڑ کے بیٹھیں۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف۔ میری تجویز یہ ہے، آپ نے تجویز پوچھی ہے، تجویز یہ ہے کہ صوبائی حکومت ہو یا مرکزی حکومت، یہ نمبر گیم کے چکر سے نکل آئیں۔ اس وقت یہ سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں نمبر گیمز کے لیے کہ حکومت بچانے کے لیے اپنا نمبر کیسے پورا کریں۔ میری تجویز ان سے یہ ہے کہ اگر آپ سے نمبر پورے نہیں ہو رہے، آپ کسی سے بلیک میل نہ ہوں۔ ایم کیو ایم آپ کے شریک اقتدار بھی ہے، آپ پہ تنقید بھی کر رہی ہے، آپ بلیک میل ہو رہے ہیں ان سے۔ آپ کے پاس اگر نمبر پورے نہیں ہیں، آپ اپنا مینڈیٹ دے دیجئے واپس عوام کو، وہ دوبارہ مکمل مینڈیٹ کے ساتھ آپ کو واپس بھیج دے تاکہ آپ کسی کیو لیگ کے، کسی ایم کیو ایم کے، یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کے پاس اگر تعداد پوری نہیں ہے، یہ ایم کیو ایم کو جو لیا ہے، کاف لیگ کو جس کو قاتل لیگ کہتے تھے، ان کو جو لیا تو نمبر گیم کا مسئلہ ہے۔ اس سے نکل کے عوام کو مینڈیٹ دے دیں، ان سے باری مینڈیٹ اپنے حق میں لے لیں اور واپس آ کے اقتدار۔ جی رانا ثناء اللہ صاحب، آپ پروفیسر ابراہیم صاحب کی تجویز سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل، میں پروفیسر صاحب کی تجویز سے اتفاق کرتا ہوں، اور میں یہ عرض کروں گا کہ اس وقت بڑے اسپیشل ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ سرکمسٹانسز ہیں جو ہمارا موجودہ کرمنل جسٹس سسٹم ہے۔ آپ چاہے یہ فرشتوں کی پولیس لے آئیں اور جو مرضی کر لیں، یہ موجودہ سسٹم جو ہے اس یعنی کرائم کو اور اس دہشت گردی کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ آپ کو اسپیشل لاز لانے ہوں گے اور وہ پارلیمنٹ کی جورسڈکشن ہے، وہ کسی صوبائی حکومت یا صوبائی اسمبلی آپ بھی اسپیشل لاز کی بات کر رہے ہیں، کرمنل پروسیجر کو چینج کرنا ہوگا۔ آپ بھی اسپیشل لاز کی بات کر رہے ہیں، کرمنل پروسیجر نہیں، لیکن یہ اسپیشل لاز پارلیمنٹ میں تو ڈسکس ہونے چاہیے، پارلیمنٹ میں ڈسکس بھی ہونے چاہیے، اور پارلیمنٹ کو پورے ملک کے لیے جو ہے ایویڈنس ایکٹ میں اور کرمنل پروسیجر کوڈ میں تبدیلی لانی چاہیے۔ فیس لیس ججز، یعنی ایک دہشت گرد کھڑا ہو اور اس کے سامنے کو کھڑا ہو کے کون گواہی دے گا؟ جج بیٹھ کے سامنے فیصلہ کرے گا۔ ساری چیزیں جو ہیں یہ چانڈیو صاحب کی بات پھر صحیح ہے نا، میں تو کہتا ہوں صرف مخالفت میں ہم اپنا موقف تھوڑا مختلف کر کے رکھ رہے ہیں۔ روح تو اس سوال کے جواب کا بھی وہی ہے جو میں نے بات کی ہے کہ اسپیشل لاز کی بات کرتے ہیں اور سامنے ایک الگ نوعیت کا جرم ہے یا مجرم ہے، اس کے لیے آپ عام قانون کی بات نہیں کرتے، الگ ہوتے۔ تو ہم جن حالات میں گزر رہے ہیں ان میں حالات میں نہ لوگوں کو روک سکتے ہیں، نہ لوگوں کو تحقیقات ہو سکتی ہے، تو پھر ان حالات میں وہ قانون جس کا ذکر پروفیسر صاحب نے کیا ہے، آپ اس کو پارلیمنٹ میں لا کے ڈسکس تو کریں نا۔ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے بھی حالات پر انحصار کیا جاتا ہے۔ قبلات ہے، آپ اگر لائیں گے اور قومی سلامتی کے ساتھ ہوں گے تو فیصلے وزیر اعظم صاحب نے وعدہ کیا تھا، پروفیسر صاحب نے بتایا، یہ مجھے نہیں پتا، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اس پہ ٹرائبل ایریاز کے ایم این ایز کے ساتھ
सलाह मशवरा होगा। क्योंकि उनके साथ हुआ मुझे पता नहीं है, अब उसकी पोजीशन में नहीं कि मैं बात कर सकूं, लेकिन मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का हर मामला, कौमी मामला पार्लियामेंट में आना चाहिए, लेकिन कभी कभार हालात के तकाजे ऐसे होते हैं, कई चीजों को छुपा कर भी किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मौला बख्श चांडियो साहब, प्रोफेसर इब्राहिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, राना सनाउल्लाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हासिल बहस यही है कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती उसी वक्त कायम होगी जबकि हर कानून वो पाकिस्तान के कानून साज इदारों में डिस्कस हो और यही इदारे उसे मंजूर करें तो कानून नाफिज होना चाहिए। ये कोई बात नहीं है कि सदर मुमलकत एक कानून जो है वो किसी की डिमांड पर खुद ही उसको रेगुलेशन की सूरत में जारी कर दें और वो पाकिस्तान के एक हिस्से पर नाफिज हो जाए और दूसरे हिस्से में नाफिजुल अमल ना हो। इसे कहते हैं सियासी और आइनी तजाद, और इस तजाद से बड़े बड़े तजादात और बड़े बड़े बहरान जन्म लेते हैं। इनसे हमें निकलना है। और आखिर में एक बात जरूर कहूंगा, मौला बख्श चांडियो साहब इससे इत्तफाक करेंगे, राना सनाउल्लाह साहब भी इत्तफाक करेंगे और प्रोफेसर इब्राहिम साहब भी, कि 12 रबीउल अव्वल एक ऐसा दिन है जिस दिन हम सब पाकिस्तानियों को और मुसलमानों को अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि वो दिन जिस पर हमें इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए वो दिन आता है तो हम डबल सवारी पर पाबंदी लगाते हैं, जिससे ये साबित होता है कि हम एक दूसरे से खौफजदा हैं और ये खौफ और इंतशार जो है उसकी वजह से हम इस तरह के 24 घंटे के कानून लाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम में कहीं ना कहीं कोई खामी जरूर मौजूद है और ये खामी उसी वक्त दूर होगी जब आप इस किस्म के दिन पर इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे, एक दूसरे के साथ खौफ का मुजाहरा नहीं करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।